رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ سورہ واقعہ کی یہ آیہ کریمہ ہے جس کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں دینی اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے 3 دن جو ہیں وہ بہت اہم ہیں انسان کی زندگی میں۔ ان میں سے پہلا دن جو ہے وہ پیدائش کا دن، جس دن انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کا روز تولد، اور دوسرا دن جو ہے وہ موت کا دن ہے، اور تیسرا دن جو ہے وہ روز قیامت ہے، قیامت کا دن ہے۔ یہ تینوں دن انسان کی زندگی میں دینی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتے ہیں، چونکہ ہوتا کیا ہے کہ ان تینوں دنوں میں انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تب وہ اس دنیا سے اس دنیا میں آتا ہے، اور جب مرتا ہے تو اس دنیا سے اس دنیا میں جاتا ہے، اور تیسرا دن قیامت، وہ بھی عالم برزخ سے وہ ایک تیسری دنیا جو قیامت کی دنیا ہے، جہاں حساب و کتاب ہے، جہاں جنت و جہنم ہے، اس کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو عقیدے کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے یہ تینوں دن جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ چونکہ چہلم کی مجلس ہے غلام بھائی مرحوم کی، تو اس لیے آج وہ جو دوسرا دن ہے نا، موت کا دن، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے۔ موت کا جو دن ہے، جو اہم ترین دن ہے موت کا دن، اس میں موت سے پہلے کے جو لمحات ہیں انہیں حالت احتضار کہا جاتا ہے، احتضار کی حالت، چونکہ اس وقت کچھ چیزیں جو ہیں وہ حاضر ہوتی ہیں، حالت احتضار اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کی روح میں یہ جو سورہ واقعہ میں نے پڑھا، اس کی آیت پڑھی ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب اس کی روح جو ہے وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم سب جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہو۔ تو اس مرحلے کو کہا جاتا ہے حالت احتضار، احتضار کا بالکل آخری مرحلہ، جہاں انسان کا رابطہ جو ہے وہ اپنے لوگوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو باہر اس کے آس پڑوس، اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں نا، ان سب سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس حالت میں، حالت احتضار میں بہت سی چیزیں دیکھتا ہے، بہت سی چیزیں اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں۔ زندگی میں جو چیزیں اس نے کبھی نہیں دیکھی وہ حالت احتضار میں اسے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ اس کی آنکھ پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے نا، اس کو ہٹا دیتا ہے، تو وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے، لیکن وہ اس کو بتا نہیں سکتا، چونکہ وہ ایسی حالت ہوتی ہے وہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بتا نہیں سکتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا چل رہا ہے۔ اچھا، جو آس پاس بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی محسوس نہیں کر سکتے
کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس میں۔ وہ حالت احتضار، وہ خاص قسم کی حالت، بڑی ڈراؤنی، خاص طور سے مردے کے لیے بڑی، اسی لیے آپ دیکھیں اس کے اپنے احکام ہیں حالت احتضار کے، کہ جو آدمی اس وقت موجود ہو اسے کیا کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو حالت احتضار میں وہ کچھ چیزیں دیکھتا ہے جسے معائنہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھنا، معائنہ آنکھوں سے دیکھنا، ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک آدمی گہری نیند میں ہے اور خواب دیکھ رہا ہے، سب دل بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے وہ، لیکن وہ اس وقت اس حالت میں وہ بتا نہیں سکتا میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور چاہے کوئی اس کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہا ہو اسے نہیں پتہ چلے گا یہ کیا خواب دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ جو حالت احتضار جو ہے نا، یہ اس قسم کی ایک کیفیت ہے کہ جو انسان اذا بلغت الروح فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس جب جو ہے وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، حلقوم تک پہنچ جاتی ہے روح، انتم حینئذ تنظرون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا کیا ہے، مجھے بڑی لمبی بحث نہیں کرنا ہے، سوال یہ ہوتا ہے وہ دیکھتا کیا ہے، کیا چیزیں دکھائی دیتی ہیں اسے۔ تو آیات اور روایات میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ جو اس کے سامنے مجسم ہو کے آتی ہیں، بالکل ایک جسم اس طور سے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اس کے سامنے۔ اب یہ پہلی دوسری تیسری تو یہ میرا چکر ہے، روایتوں میں تو یہ نہیں کہا کہ پہلے یہ ہوگا دوسرا ہوگا، یہ تو میں اپنے حساب سے اس کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ مثلا ایک چیز جو روایتوں میں کہا گئی ہے کہ حالت احتضار میں آدمی کے سامنے آتی ہے، وہ اس کا مال، اولاد اور عمل، مال، اولاد اور عمل، یہ تین چیزیں۔ آدمی جب حالت احتضار میں ہوتا ہے تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ویسے بھی آج کی بحث تھوڑا سا سخت ہو جاتی ہے تو صلوات بھی ہو جائے تو بیچ میں اچھا ہے، تھوڑا سا پانی کا کام کرے گی۔ تو مال، اولاد اور عمل، امام فرماتے ہیں کہ یہ سامنے آ جاتے ہیں، مجسم ہو کے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اب یہ دیکھتا ہے مال کو، مال چونکہ ایک صورت میں آ گیا، ایک جسم کی صورت میں، مال کو دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے ہاں بھائی میں نے تمہیں حاصل کرنے میں حریص تھا، یعنی جتنا بھی، جہاں سے بھی، جیسے بھی، حلال حرام جیسے بھی ہوا میں نے تمہیں اکٹھا کیا، بڑا حریص تھا تمہیں اکٹھا کرنے میں، اور خرچ کرنے میں بخیل تھا، اکٹھا تو کر لیتا تھا خوب، لیکن جب خرچ کرنے کی بات آئی تو بخیل تھا۔ اب بتاؤ اس حالت میں تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ یہ حالت احتضار میں چلتی رہتی ہے اس کی باتیں، اب بتاؤ میرے کس کام آ سکتے ہو؟ تو مال بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو صاحب ابھی میں صرف آپ کے اتنا کام آ سکتا ہوں کہ آپ کو مکھی کی دکان پہ سے کفن لا دوں، بس فری میں ایڈورٹائز ہو جاتا ہے صاحب، جو ہے وہ کفن جو ہے وہ، یعنی بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ میرے میں سے ایک کفن خرید لو۔ اور آپ دیکھو انسان کیا ساتھ لے کے جاتا ہے، وہی ایک کفن، مال میں سے ایک کفن ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ اچھا، پھر وہ اولاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی میں تو تمہارا مہربان باپ تھا، میں نے تو تمہاری بڑی حفاظت کی ہے، بولو اس وقت میں تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ یہ میرا آخر وقت چل رہا ہے، بولو تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو جان ابھی تو اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی آخری آرام گاہ یعنی قبر تک لے جائیں اور چھپا کے چلے آئیں۔ اولاد کیا کر سکتی ہے؟ اتنا ہی کرتی ہے کہ وہ لے جائے گی آخری آرام گاہ قبر تک اور اس میں چھپا کے آ سکتی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ متوجہ ہوتا ہے عمل کی طرف اور اس سے کہتا ہے عمل سے، ہاں بھائی
تم تو مجھے بڑے بھاری لگتے تھے، میں تو بھاگتا تھا تم سے. عمل سے تو آدمی بھاگتا ہے نا. میں تو تم سے بھاگتا تھا، بڑے بھاری لگتے تھے تم مجھے، تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے سرکار آپ بڑے بھاگتے ہو، لیکن میں یہاں سے لے کے قبر تک اور قبر سے لے کے قیامت تک اور روز محشر اللہ کے سامنے حاضر ہونے تک تمہارے ساتھ رہوں گا. مال نے ساتھ چھوڑ دیا، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، عمل کہتا ہے کہ میں ساتھ جاؤں گا. اور اب امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر وہ ولی خدا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، مرنے والا مومن ہے، تو کہا وہ دیکھتا ہے کہ خوبصورت آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہا میں تمہارا اچھا عمل ہوں. اور اگر وہ آدمی دشمن خدا ہے تو ایک کریہ المنظر بری صورت کا آدمی اس کے سامنے آتا ہے، وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہا میں تمہارا برا عمل ہوں. اور عمل کہاں تک ساتھ رہتا ہے؟ یہاں سے لے کے قبر تک، اور قبر سے لے کے قیامت تک، اور قیامت سے لے کے روز محشر تک. تو اگر اچھے عمل والا ہے تو اچھا عمل ساتھ جائے گا، اگر برے عمل والا ہے تو برا عمل اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو حالت احتضار میں محتضر جو چیزیں دیکھتا ہے روایتوں کے مطابق ان میں سے ایک تو یہ تھی، مال، اولاد اور عمل صالح. دوسری چیز، اب میں یہ نہیں کہتا ہوں پہلے وہ آئے گا دوسرا، چونکہ یہ نمبر کہیں نہیں ملتے ہیں، یہ تو صرف میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. دوسری چیز شیطان کو دیکھتا ہے حالت احتضار میں آدمی. اچھا جب میں یہ پڑھ رہا تو میں نے کہا ہم تو ویسے ہی دن میں دیکھتے رہتے ہیں پتہ نہیں کتنی بار، اس وقت پتہ نہیں کس صورت میں ہوگا. تو حالت احتضار میں وہ شیطان جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے تو شیطان خود یا اپنے چمچوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اس کو وسوسہ کرو، کوشش کرو آخر تک، اور اس کا ایمان اس سے چھین لو. اور روایت کہتی ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے انسان کے لیے. شیطان جو ہے وہ سب سامنے آتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ کہتا ہے کہ وسوسہ کرو اسے، اور جیسے بھی ممکن ہو اس سے اس کا ایمان جو ہے وہ چھین لو. امام فرماتے ہیں اگر سامنے والا معتذر مومن ہے تو شیطان غالب نہیں ہو پاتا. اور اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی محتضر کے سامنے جاؤ تو اسے تلقین کرو. اسے تلقین کرو کیا مطلب؟ یعنی اسے کلمہ شہادتین کہو کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد. تو امام فرماتے ہیں کو چونکہ شیطان اس موقع پہ پوری جان لگا دیتا ہے اپنی، تاکہ اس کو اس بھٹکائے، اس کو وسوسہ میں جو ہے وہ ڈالے. ابو زکریا رازی، ان کا ایک دوست کہتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے، ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، وہ حالت احتضار میں تھے، تو ہم نے انہیں شہادتین تلقین کی، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہتے ہیں انہوں نے منہ پھیر لیا. ابو زکریا رازی بزرگ عالم فلسفی گزرے. دوسری مرتبہ کہا انہوں نے پھر منہ پھیر لیا. تیسری مرتبہ جب کہا تو انہوں نے کہا میں نہیں کہوں گا. کہتے ہیں کہ ہم تعجب کر گئے کہ کیا مطلب ہے، ہم کہہ رہے ہیں شہادتین دہراؤ کہو، اور یہ اس کی تکرار بھی نہیں کرتے. منہ پھیر لیا اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں کہوں گا. ہم سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا تم کچھ کہہ رہے تھے نا؟ کہا ہاں ہم نے آپ سے کہا شہادتین کہو، پہلی اور دوسری مرتبہ میں آپ نے منہ پھیر لیا، اور تیسری مرتبہ میں تو کہا نہیں کہوں گا. کہا جانتے ہو کیا ہے؟ شیطان آیا تھا، ہاتھ میں پانی کا کٹورا لیے ہوئے تھا، مجھ سے پوچھا پانی پیو گے؟ میں نے کہا ہاں. کہا جب ملے گا جب یہ کہو کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. تو کہا میں نے منہ پھیر لیا. اس نے پھر کہا، میں نے پھر منہ پھیر لیا. تیسری مرتبہ اس نے کہا کہو کوئی خدا نہیں ہے.
کہا جب اس نے کہا کوئی خدا نہیں ہے تب میں نے کہا کہ میں نہیں کہوں گا، اور کہا اس کے ہاتھ میں جو برتن تھا اس نے زمین کے اوپر جو ہے پٹک دیا۔ اور پھر ابو زکریا رازی کہتے ہیں کہ اب میں اقرار کرتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے۔ آپ نے دیکھا، یعنی بزرگان کے سامنے اس طریقے سے آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس طرح سے لے کے رکھتا ہے۔ وہ تو بیچارے اتنے بزرگ تھے جو اس چنگل سے نکلے، ورنہ مثلا اس ٹائم پانی کی انہیں زیادہ لگ رہی ہوگی طلب، تو وہ پانی لے کے آیا تھا، انہوں نے کہہ دیا میں نہیں کہوں گا مسئلہ۔ ایک بزرگ عالم کہتے ہیں کہ مشہد میں جب ہم پڑھتے تھے تو ایک طالب علم بھی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا مشہد میں، کہ وہ بیمار ہو گئے، ہم اس کی عیادت کے لیے گئے تو ہمیں لگا کہ وہ حالت احتضار میں ہے، بالکل ابھی جانے والا ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو وہ جواب میں کہتا تھا نہیں کہوں گا توڑو مت، نہیں کہوں گا توڑو مت۔ کیا بک رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا پھر اس نے یہ کہا، پھر اس نے یہ کہا۔ ہم نے کہا یار یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو اچھا آدمی تھا، مذہبی آدمی ہے، طالب علم ہے، یہ کیوں کہتا ہے کہ نہیں کہوں گا توڑو مت؟ کچھ دیر میں اسے تھوڑا سا افاقہ سا ہوا، ہوش سے میں آیا، تو ہم نے اس سے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا چپ رہو، ابھی پہلے دیکھو وہ جو صندوق رکھا ہے نا اسے کھولو، اس میں میری ایک گھڑی رکھی ہے جو میں پہنتا ہوں، وہ لے کے آؤ۔ وہ گھڑی لے کے آئے، وہ گھڑی کو توڑنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا پہلے توڑ لینے دو اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ کہا جانتے ہو جب تم مجھے کہہ رہے تھے نا تو یہ گھڑی لیے ہوئے کھڑا تھا شیطان، اور کہا اس میں میری جان اٹکی ہوئی ہے، یعنی میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ کچھ ہے نا کچھ لوگ، میں نے اس لیے یہ مثال رکھی ہے کہ ہلکی سے ہلکی چیز سے بھی آدمی کو وسوسہ کر سکتا ہے وہ، اور بہکا سکتا ہے۔ پوپٹ لال کی چھتری تو آپ کو یاد ہوگی نا، بھیڑے کا اسکوٹر تو یاد ہوگا نا۔ میں اس لیے یہ یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ بعض لوگ بعض چیز سے بہت اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ تو کہا وہ چونکہ جانتا تھا کہ میں اس گھڑی سے بہت کو دوست رکھتا ہوں، کہا جب تم کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ تو وہ یہ کہتا تھا اگر تم نے کہا تو میں اسے توڑ دوں گا، تو میں کہتا تھا میں نہیں کہوں گا تم اسے مت توڑو، میں نہیں کہوں گا تم اسے مت توڑو۔ شیطان اس حد تک ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور حالت احتضار میں خاص طور سے، حالت احتضار میں چونکہ ابھی تو اس کا خاص موقع ہے، ابھی تو اس کو ایمان چھین لینا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک رشتہ دار کہتا ہے، بہت قریبی، دیکھیے آپ، بہت قریبی رشتہ دار ان کا کہتا ہے کہ جب امام کا آخر وقت تھا، تقریباً آخر کے دن چل رہے تھے، اور بزرگان خدا تھے، جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا چیز ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایک پوتے سے، گرینڈ سن ان کا، احمد آقا کا بیٹا تھا علی آقا کا، اسے بڑا دوست رکھتے تھے، چونکہ پوتا تھا تو اس کو بہت زیادہ مانوس تھے اس کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو سے بھی آئی ہے، وہ گال پہ اس کو مارتے ہیں، کبھی کبھی ایک دیکھی ہوگی ویڈیو، بیٹھے ہیں اس کے پاس وہ کرتے ہیں، تو کہا اسے بہت دوست رکھتے تھے۔ کہا لیکن انہوں نے اپنے آخر وقت میں منع کر دیا تھا کہ علی آقا میرے کمرے میں نہ آئے، کہا اس کو مجھ سے دور رکھو۔ کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا اس کی وجہ یہ روایات تھی کہ جن میں شیطان انسان کو اس چیز سے ڈراتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے، جس کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ تو آپ نے اس لیے کہا کہ مجھ سے دور رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آخر وقت میں مجھے جو ہے وہ بہکا دے۔ لہذا دوسری چیز جو انسان دیکھتا ہے نا حالت احتضار میں، وہ شیطان ہے، بالکل پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک کافر نہ کر لے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کے چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا برسیسا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اتنا بڑا عابد تھا کہ مستجاب الدعویٰ تھا، مستجاب الدعویٰ، اگر دعا کرتا تھا تو قبول ہوتی تھی، لوگ دور دور سے آتے تھے دعا کرانے اس کے، اپنے بیماروں کو جو ہے وہ لے کے آتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی، اس کی عورت جو ہے، اس کی لڑکی جو ہے وہ کچھ دماغی طور پہ کار ہو گئی،
خوبصورت لڑکی تھی. لوگوں نے کہا کہ وہاں لے جاؤ اس کے برسیسہ عابد کے پاس. بات یہ ہوئی کہ اس کو کچھ دنوں کے لیے یہاں چھوڑ دو. شیطان نے بہکایا. ابھی دیکھیے آپ, شیطان نے بہکایا. اسی لیے تو وہ کہا جاتا ہے کہ خلوت میں نامحرم کے ساتھ کبھی خلوت نہ کرو, کبھی تنہائی نہ کرو نامحرم کے ساتھ, ورنہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. شیطان نے بہکایا اور وہ بہک گیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اور لڑکی جو ہے وہ حاملہ ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یار اگر یہ ایسے ہی گھر گئی تو کام ہو. شیطان نے پھر بہکایا کہ جب مار دے, دفن کر دے کہیں کو, پتہ بھی نہیں چلے گا. لوگ آئیں گے کہہ دینا کہ مجھے تو نہیں پتہ کہاں چلی گئی. راستے بھی شیطان خود بتا رہا ہے. اس کے بعد جب بھائی اس کے لینے آئے تو انہی سے کہہ دیا, ہمیں پتہ ہے اس نے تو اسے مار کے فلاں جگہ دفنا دیا. اب وہ سارا راز واز کھل گیا. میں تو خلاصہ کر رہا ہوں, سارا راز کھل گیا. اور اب نتیجہ ہوا کہ شیطان یعنی کہ برسیسہ عابد کے لیے اس وقت کے حاکم نے سزا رکھی کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. پہلی وہ پھانسی ہوتی تھی, لٹکا تختے پہ لٹکا دیا گیا. شیطان حاضر ہوا. جانتے ہو یہاں تک کون لایا ہے تمہیں؟ میں. بڑے عابد تھے نا مستجاب الدعویٰ, یہاں تک میں لے کے آ گیا تمہیں. کیا کیا کرایا تم سے, اور اگر بچنا چاہتے ہو نا میں بچا لوں گا, مگر میری ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ کہ میرے سامنے سجدہ کر. کیا نا آخری وقت تک نہیں چھوڑتا وہ. میرے سامنے سجدہ. اس نے کہا کیسے سجدہ کروں, میں تو یہاں لٹکا ہوا ہوں تختے پہ, سجدہ کیسے کروں؟ اس نے کہا اشارے سے کر لے بس. کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے اشارے سے سجدہ کیا اور اس کی روح جو ہے وہ قبض کر لی گئی. کس حالت میں مرا یہ؟ مستجاب الدعویٰ ہو گیا تھا, اس کی دعائیں قبول ہونے لگی تھی. اور جب مرا تو شیطان نے اتنا وسوسہ کیا, اس حالت تک لے کے آیا کہ کفر کی حالت میں مرا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو دوسری چیز شیطان. تیسری چیز جو حالت احتضار میں محتضر دیکھتا ہے وہ ہے ملائکہ, فرشتے. فرشتے دیکھتا ہے. فرشتے کئی طرح کے فرشتے آتے ہیں. مثلا رقیب اور عتید. پہلے رقیب اور عتید, ایک دائنے پہ بیٹھا ہے, السلام علیکم, دھیان رکھیو بھائی ہمارا ابھی آپ ہی کی بات ہو رہی ہے. ادھر رقیب ہے اور ادھر جو ہے وہ عتید ہیں. ادھر عتید بیٹھے ہوئے, یہ اچھے اعمال لکھتے ہیں اور یہ جو ہے وہ برے اعمال لکھتے ہیں. دونوں کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے, اللہ نے ان کو بٹھا رکھا ہے. جب انسان معتذر ہوتا ہے تو اس وقت یہ دونوں آتے ہیں, اور جو بھی عمل اس نے انجام دیے ہیں اچھے برے سب کا خلاصہ کر کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ ہے بھائی تمہارے اچھے عمل, یہ ہیں تمہارے برے عمل. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اہل ثواب ہے یا اہل عذاب ہے, یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اسی وقت سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو, سب جو ہے وہ لکھ کے. اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ بعض لوگ جب دیکھیں گے اپنے نام عمل کو, وہ جو اس نے پیش کیا ہے رقیب اور عتید نے, اور دیکھیں گے کہ اس میں تو گناہ زیادہ ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال رب ارجعونی, پروردگار یہیں سے واپس کر دینا, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, جو مجھ سے رہ گیا میں اب ان اچھے اعمال کو انجام دے لوں گا. اللہ کہتا ہے کلا, نہیں نہیں, ابھی کچھ نہیں ہو سکتا, ابھی ہم واپس نہیں کر سکتے, تو جو ہونا تو ہو گیا. تو ایک تو یہ آتے ہیں رقیب اور عتید, تو پورا چٹھا لیے ہوئے, لو صاحب رکھ دیا. اور جو دوسرے فرشتے, 3 فرشتے اور آتے ہیں حالت احتضار میں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 3 فرشتے, ان میں سے ایک جو انسان کے کھانے کے اوپر مامور ہے, دانا جو کھایا جاتا ہے, غذا. ایک وہ جو پانی پر مامور ہے, پینے کی چیزوں پر, پانی اور پانی کے علاوہ اور بھی جو چیزوں, لکوڈ مائعات کچھ بھی ہوں. اور تیسرے وہ جو سانس لینے پر موکل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے بڑھتا ہے وہ دانے والا, غذا والا, سلام کرتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے تمہارے دانے کے اوپر معین کیا, غذا کے اوپر,
میں نے مشرق اور مغرب سب جگہ تلاش کر لیا، اب تمہارے کھانے کے لیے تمہارے حصے کا ایک لقمہ بھی باقی نہیں رہا۔ مشرق اور مغرب سب ڈھونڈ لیا، ایک لقمہ بھی باقی نہیں رہا۔ وہ پانی والا بڑھتا ہے، السلام علیکم، اللہ نے مجھے پانی کے اوپر معین کیا تھا، میں اس کا سلام پہنچا رہا ہوں، وہ نہیں کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے پانی کے اوپر موکل کیا ہے، میں نے مشرق اور مغرب ہر جگہ تلاش کر لیا، اب تمہارے حصے کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں ہے۔ تیسرا آتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ نے مجھے تمہارے سانس لینے پر معین کیا ہے اور اب تمہارا ایک سانس بھی باقی نہیں رہا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سانس لینا، یہ خود ہمارا محافظ ہے۔ جب تک ہمارے کھانے میں سے ایک لقمہ بھی باقی ہے، ایک ذرہ بھی باقی ہے، جب تک ہمارے پینے میں سے ایک قطرہ بھی باقی ہے، جب تک ہماری سانس میں سے ایک سانس بھی باقی ہے، خود یہی ہمارے محافظ ہیں۔ اسی لیے تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، ڈرو مت، موت خود تمہاری حفاظت ہے۔ جب تک تمہاری موت کا وقت معین نہیں ہوتا، نہیں آئے گا، معین وقت نہیں آئے گا، اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو یہ والے سائیڈ میں ہو جاتے ہیں، اور اب آتا ہے مین کھلاڑی، ملک الموت، فرشتے مرگ، ملک الموت اسرائیل۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے سخت وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے پاس آتا ہے، اور آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بس اب میں گیا، میری زندگی بس اب تھوڑی سی بچی ہے، ختم ہو گئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور یہ انسان کے عمل کے حساب سے آتا ہے، اس کی جو صورت ہے نا وہ اس کے عمل کے حساب سے ہوتی ہے، اس کی شخصیت کے حساب سے ہوتی ہے۔ جیسے مانا جب یہ روح قبض کرنے آتا ہے، جناب ابراہیم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے پوچھا کون ہو؟ کہا ملک الموت۔ او اچھا چلو آج میری ایک بات مان لو گے؟ کہا ہاں بولیے، آپ تو خلیل اللہ ہیں بھائی، اللہ کے دوست ہو، آپ کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے؟ تو مجھے وہ والی شکل دکھاؤ جس میں مومن کی روح قبض کرتے ہو، وہ والی شکل دکھاؤ۔ کہا اچھا منہ پھیرو ذرا، منہ پھیر لیا۔ اب ذرا میری طرف مڑو، آپ جو مڑے، خوبصورت جوان، بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ جناب ابراہیم نے کہا اگر مرنے والے کو اس کے اچھے عمل کی کوئی بھی جزا نہ ملے سوائے اس کے کہ وہ تمہارا چہرہ دیکھ لے تو بس یہی کافی ہے۔ یعنی کتنا خوبصورت اور کتنا آرام دہ اور سکون والا چہرہ ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر عمل کی کوئی بھی جزا نہ ملے سوائے اس کے کہ تمہارا چہرہ دیکھ لے تو یہی کافی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا وہ والی بھی دکھاؤ نا کہ جس سے کافروں کی روح جو ہے وہ قبض کرتے ہو۔ کا منہ پھیرو، آپ نے منہ پھیرا، پلٹو۔ اب جو پلٹے تو جناب ابراہیم نے دیکھا ایک سیاہ جوان، بدن کے سارے بال کھڑے ہوئے ہیں، اتنی بدبو آ رہی ہے کہ ٹھہرا نہیں گیا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ ہوش آیا، ملک الموت اصلی حالت میں آ چکے تھے، اور کہا کہ اسرائیل اگر برے عمل والے کو اس کے علاوہ کوئی سزا نہ ملے کہ وہ صرف تمہارا چہرہ دیکھے، اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہ ملے تو اس کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ وہ عمل کے حساب سے جو ہے وہ آتا ہے۔ امیر المومنین کی آنکھوں میں درد تھا، رسول اکرم کو پتہ چلا، آپ عیادت کے لیے گئے، دیکھا علی جو ہے وہ کرا رہے ہیں، زور زور سے بول رہے ہیں، آ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ تکلیف زیادہ ہے، تو آپ نے کہا کہ یا علی کیا بات ہے، درد زیادہ ہے؟
کہا ہاں یا رسول اللہ، آج سے پہلے کبھی ایسا درد نہیں ہوا۔ تو رسول اکرم نے آپ کا دھیان بھٹکانے کے لیے، وہ بیماری سے ایک دوسری طرف لے جانے کے لیے ایک مرتبہ کہا یا علی، جانتے ہو جب ملک الموت کافر کی روح قبض کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ وہ سارا دماغ ذہن ادھر لے گئے۔ کہا کیسے؟ کہا اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک گرز ہوتا ہے بڑا سا سرخ، اور اس کے ذریعے سے اس کے بدن سے روح نکالتا ہے اس طریقے سے کہ جہنم بھی چیخنے لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ علی لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، میں تو اپنا درد بھول گیا ہوں، آپ ایک مرتبہ پھر سے کہیے کیا کہا؟ تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں بھی کوئی ہے جس کی روح ایسے نکلے گی؟ یہ تو کافر کی بات تھی نا، کیا آپ کی امت میں بھی کوئی ہے جس کی روح ایسے نکلے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، 3 طرح کے لوگ، ظالم حاکم، آکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانے والا، تیسرے جھوٹی گواہی دینے والا۔ کہ یہ 3 لوگ وہ ہوں گے میری امت میں سے کہ جن کی روح بھی ملک الموت اسی طریقے سے اس کے بدن سے جو ہے وہ نکالیں گے۔ تو یہ ہے وہ تیسرا منزل، فرشتے، اور ان میں یہ والے فرشتے رقیب اور عتید، سانس پر، دانے پر، پانی پر معین، اور پھر یہ ملک الموت۔ اور جیسا انسان، جیسا جس کے عمل، اسی کے حساب سے اس کی روح جو ہے وہ، اس کی شکل و صورت جو ہے وہ ہوگی اس فرشتے کی۔ اور بس آخری بات، چوتھی چیز جو محتضر دیکھتا ہے وہ ہے پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ ساری چیزیں ڈراونی تھی واقعاً اب تک، جب میں یہاں پہنچا نا پڑھتے پڑھتے اس پہ تھوڑا سا سانس لیا۔ اہل بیت اور رسول اکرم کو حالت اعتذار میں جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب روح نکلنے والی ہوتی ہے تو یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو مرنے والا اور چاہے وہ کافر ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مرنے والا چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، پیغمبر اور ائمہ اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ تاکہ ملک الموت کو پہچانوائے کہ یہ کون ہے۔ کہ اگر وہ آدمی محب اہل بیت ہے، ان کا چاہنے والا ہے، تو آپ ملک الموت سے کہتے ہیں ملک الموت اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی روح آرام سے نکالنا، یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اس کی روح ملک الموت آرام سے نکالتے ہیں اور پھر پیشانی پہ لکھا جاتا ہے یہ محب اہل بیت ہے، یہ محب علی ہے، یہ دوستدار اور شیعان علی میں سے ہے۔ اور اگر مرنے معتذر دشمن اہل بیت میں سے ہیں تو ملک الموت سے کہیں اس سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے، ہم اسے نہیں پہچانتے ہیں، یہ دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، جیسا چاہو برتاؤ کرو۔ کہا وہ اس کی روح نکال لیتا ہے، اور روح نکالنے کے بعد اس کی پیشانی پہ لکھتا ہے یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ دشمن اہل بیت ہے، یہ دشمن اہل بیت ہے۔ تو مومن ہو یا کافر، رسول اکرم اور ائمہ معصومین حالت احتضار میں اس کے سامنے جو ہے وہ آتے ہیں۔ کافر ہے تو پتہ ہے کہ اس کی حالت کیا ہوگی۔ ابن ابی یافور، بس آ رہا ہوں، ابن ابی یافور کہتا ہے ہمارا ایک اٹھ بیٹھ والا آدمی تھا، خطاب جہنی کر کے اس کا نام تھا، خطاب جہنی۔ تو ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مگر اس کا چونکہ عقیدہ ذرا خراب تھا، ذرا کیا خراب تھا، سارا ہی خراب تھا، کہ وہ اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا۔ تو ہم نے سب چھوڑ دیا، لیکن ہمیں پتا چلا آخر عمر میں کہ وہ بیمار ہے۔ ہم عیادت کے لیے گئے تو دیکھا وہ بے ہوش ہے، اور بے ہوشی کے عالم میں کہہ رہا ہے ما لی ولکا یا علی، ما لی ولکا یا علی،
میرا اور آپ کا کیا ہے علی؟ کیوں میں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے علی؟ تو یہ ساری باتیں کر رہا ہے، اس طرح سے کہہ رہا ہے وہ. ہم جو ہیں وہ آگے کہتا ہے ہم چھٹے امام کے پاس آئے، چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ ہے، اور کا یہ واقعہ بتایا تو کہتے ہیں آپ نے کہا بھری، اور آپ بھرنے کے بعد کہا خدا کی قسم اس نے علی کو دیکھا، خدا کی قسم اس نے علی کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ دشمن علی کا کیا عذاب ہوتا ہے. آئے ہیں ائمہ آئے ہیں، مگر چونکہ دشمن تھا تو یہ حالت جو پیدا ہوئی. ہاں، اور اگر چاہنے والا ہو اہل بیت کا. چھٹے امام کے زمانے کے سید اسماعیل ایک شاعر تھے بہت بڑے، بس ختم کر رہا ہوں. سید اسماعیل ہمیری کے نام سے مشہور تھے، 2300 سے زیادہ قصیدے لکھے اہل بیت کی شان میں، ان کے دفاع میں. جوانی میں مذہب کیسانیہ کے حامی تھے، اور اس وقت گناہ بھی کچھ کیے تھے، ان میں بھی ملوث تھے، اس وقت کچھ گناہ بھی کیے تھے. اب جب ان کا آخر وقت آیا تو حسین بن عون کہتے ہیں کہ ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، اور آخر وقت حالت اعتذار تھا. رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، پڑوسی بیٹھے ہوئے تھے، ان پڑوسیوں میں دشمنان اہل بیت بھی تھے، ناصبی قسم کے لوگ. کہتے ہیں کہ سید ہمیری جو کہ خوبصورت آدمی تھے، ہم نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ایک کالا نقطہ سا پیدا ہوا، اور کہ وہ آہستہ آہستہ اتنا بڑھا کہ پورا چہرہ کالا پڑ گیا. ہم لوگ کو بڑا تعجب ہوا، سید ہمیری اتنا بڑا شاعر، اہل بیت کا اتنا بڑا چاہنے والا. تو کہا جو شیعہ وہاں موجود تھے وہ پریشان ہو گئے، اور جو وہاں شیعہ مخالف بیٹھے ہوئے تھے ناصبی وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے دیکھو کیسا مذہب ہے شیعہ، دیکھو وہ حق نہیں ہے، ہمارا مذہب حق ہے. چونکہ ایسی چیزوں کو اسی طرف جو لے جانا تھا. ہم لوگ کو بڑا تکلیف سے ہوئی، لیکن کا اچانک ہم نے دیکھا کہ اس سیاہ چہرے پر پھر ایک سفید نقطہ سا پیدا ہوا، اور کا وہ بڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا، نورانی ہو گیا. اور کہا وہ جب ہوش میں آئے تو ایک مرتبہ انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جن میں ان کا کہنا تھا کہ کون کہتا ہے کہ علی مشکلات میں اپنے چاہنے والے کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، دیکھو میں جنت میں ہوں، میرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو علی اور اولاد علی کو امام برحق مانتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی روح جو ہے وہ نکل گئی. لوگوں کو یہ واقعہ پتہ چلا کہ پورا مجمع جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ان کی تشییع جنازہ میں. بہت سے لوگوں نے اپنے عقائد بدل لیے. اور حسین بن عون کہتا ہے کہ میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے، 5ویں اور 6ٹھے امام نے فرمایا ہے. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. حسین بن عون کہتا ہے کہ میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا، اگر نہ سنا ہو تو بہرا ہو جاؤں، کہ 5ویں اور 6ٹھے امام نے فرمایا کہ کسی بھی جسم سے روح کا نکلنا حرام ہے، یعنی روح اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک کہ وہ علی اور اولاد علی کو نہ دیکھ لے. ہاں، دیکھنے والا اگر مومن ہے تو خوش ہوتا ہے، دیکھنے والا اگر کافر ہے تو غمزدہ اور رنجیدہ ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. حالت اعتذار جو ہے وہ بڑی سخت منزل ہے، حالت اعتذار. اس لیے اس کے احکام ہیں، جو معتذر کے پاس ہو اسے کیا کرنا چاہیے، خود جو حالت اعتذار میں ہے اسے کس حالت میں لٹانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ سارے احکام ہیں. بس عزیزو، یہ چہلم کی مجلس ہے غلام بھائی کی، اور یقیناً اس میں تو شک نہیں ہے محب اہل بیت اور مسجد کا بھی آدمی اور امام بارگاہ کے بھی آدمی. 11 ذی-القعدہ کی جو خوشحالی تھی ابھی جو گزری، ان کی جگہ خالی تھی، وہ بیٹھتے تھے وہیں آپ کی کرسی پہ آتے تھے. خوشحالی وغیرہ میں آپ جانتے ہیں وہ کوٹ ووٹ پہن کے آتے تھے. ہم بھی کہتے تھے کبھی کبھی پہن کے آؤ، اچھے لگو گے. مگر بہرحال موت تو حق ہے،
دانا پانی سانسیں جب ختم ہو گئیں تو بہانہ تو کچھ ہونا ہے، بس دانا پانی سانسیں جب ختم ہو گئیں تو پھر تو کچھ کوئی نہ کوئی تو بہانہ ہونا ہے۔ یقیناً بڑا غم ہے، خاص طور سے اولاد کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اس کی بیٹی کے لیے، بیٹوں کے لیے، داماد کے لیے۔ آج قبرستان میں ان کے 2 چھوٹے پوتے دیکھے تو یاد آیا کہ وہ ان کو ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا بھی کہ پوچھا انہوں نے دادا کہاں ہیں، مسئلہ بہرحال یہ ان کے لیے بھی ہے، کمیونٹی کے لیے بھی ہے۔ ہمارا ایک آدمی کم ہو گیا، اور واقعاً غم ایسا ہے کہ جو برداشت کے قابل نہیں، مگر چونکہ ہمارے سامنے تو کربلا ہے، بس اگر کربلا نہ ہوتی نا ہم جیسوں کے سامنے تو غم جو ہے، ایسے غم، وہ بھی اتنے بڑے بڑے غم ہم سے برداشت نہ ہو سکتے تھے۔ لیکن کربلا میں تو ہر ایک چیز کا نمونہ ہے نا، یہاں باپ گیا ہے تو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، واقعاً غم زدہ ہیں، اور جتنا ہو سکتا تھا ان کے ساتھ آخر وقت میں وہ سب کیا بھی گیا ہے۔ غسل نہیں تو تیمم ہوا ہے، کفن ہوا ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ کربلا کا کفن جو ہے وہ رکھا گیا ہے، منہ میں، آنکھوں میں، وہ ساری چیزیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، حنوط دیا گیا ہے، سارے کام وہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے انجام دیے ہیں۔ بیٹا موجود تھا، اس نے سارے کام کیے ہیں۔ واقعاً بڑا غم ہے، مگر میں پوچھ تو لوں اس سجاد سے کہ تمہیں کسی نے روکا تو نہیں نا وہاں، جو بھی تھا جیسے بھی تھا۔ لیکن کربلا میں ایک تھے ان کا بیٹا تھا، ان کی بہن تھی، ان کی بچی موجود تھی کربلا، اللہ اکبر۔ لیکن آپ دیکھو جن کو خود کتنی بڑی تمنا تھی، امام حسین نے کیا کہا تھا جب کربلا پہنچے تھے؟ تو اب میں بہت نہیں پڑھنا چاہتا، بنی اسد کو بلایا تھا نا، وہ کہا تھا ہمیں کفنا دینا، دفنا دینا، تم نہ آ سکو تو عورتوں سے کہا تھا تم آ جانا پانی بھرنے کے بعد، ان سے کہا تھا اگر تم نہ ہو سکو تو بچوں کو کہا تم آ جانا کھیلتے ہوئے ریت ڈال کے۔ تو کتنی آرزو تھی، کتنی تمنا تھی، اللہ اکبر۔ لیکن عزیزو، نہ غسل ملا، نہ کفن ملا، اور کئی لاش جو ہے وہ اسی طریقے سے جلتی ہوئی ریت کے اوپر جو پڑی رہی۔ اللہ اللہ، اگر ایک جوان بیٹا تھا اور اگر وہ دینا بھی چاہے تو کیسے دیتا؟ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں تو رہا تھا۔ اللہ اللہ، عزیزو کہتے تو ہے نا کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ ادھر سے گزرا ہے تو سید سجاد نے جو منظر دیکھا ہے نا، وہ ایسا تھا جس سے روح نکل جائے۔ اسی لیے تو شہزادی زینب نے کہا تھا بیٹا میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، تم امام وقت ہو۔ اللہ اللہ، شہزادی زینب نے خود کو تو اس وقت سنبھال لیا تھا چونکہ سید سجاد کو سنبھالنا تھا، لیکن جب واپس آئی تھی نا چہلم کے دن تو شہزادی نے کہا تھا بھیا مجھے معاف کرنا، ارے میرے سر پہ چادر بھی نہیں تھی ورنہ میں اپنی چادر سے تمہیں کفنا دیتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیم لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس ذکر کا ثواب جو تو نے معین کیا ہے اس سے مرحوم غلام عباس بھانجی کی روح کو جو ہے وہ ایصال فرما دے۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین اور وارثین کو صبر عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام عباس بھانجی کی روح کو جو ہے وہ ایصال فرما دیں، اور دوسرے بھی مرحومین کو جو ہے وہ یاد رکھیں۔ مرحوم کے بڑے بیٹے حسنین نے مجھ سے آج قبرستان میں یہ بات کہی تھی کہ بابا کا اگر پہ کسی کا قرض ہے تو وہ ان سے مل سکتا ہے، اور اگر ان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ
ہم ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ انہیں جو ہے وہ مرحوم کو جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار